رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرے بیٹے کو کافروں نے گرفتار کر لیا، گھر میں بہت غربت ہے۔ پہلے تو غربت کی بڑی پریشانی تھی، اب جوان بیٹا گرفتار ہو گیا، اس کی بھی پریشانی ہے۔ حضور کوئی نگاہ کرم اٹھائیں، ہماری طرف دیکھیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عوف بن مالک پریشان نہ ہو، اللہ پر توکل کر، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تیری اس مشکل کو آسان فرما دے گا۔ عرض کیا لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، آقا غلام حاضر ہے، حکم فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، خود بھی اور اپنی بیوی کو بھی گھر جا کے یہ کہہ دے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے کثرت سے پڑھو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ صحابی رسول حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں سے اٹھا، آقا سے اجازت لی، گھر چلا آیا۔ گھر آ کے میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، حضور کو اپنی پریشانی بتائی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عوف بن مالک پریشان نہ ہو، اللہ پہ توکل کر، اللہ تیری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ گھر چلے جا، خود بھی اپنی بیوی کو بھی یہ کہہ دے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے کثرت سے پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تسبیح لے لی، پڑھنا شروع کر دیا، میں بھی پڑھ رہا تھا، گھر والی بھی پڑھ رہی تھی۔ فرمایا وقت گزر رہا تھا، پڑھتے پڑھتے کچھ وقت گزرا، کچھ دیر گزرنے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب میں دروازے پہ پہنچا، میں نے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا سامنے کھڑا ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم کیسے آئے؟ مجھے تو پتا چلا تھا تجھے کافروں نے پکڑ کر حویلی میں بند کر دیا ہے اور تو خود بھی آیا ہے، یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا یہ 400 بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ میرا ہے۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کیسے، تیرا کیسے ہے؟ کہا با کچھ دیر پہلے، جب سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ دیر پہلے وہ مضبوط رسیوں سے مجھے باندھ رکھا تھا اور میں نے تھوڑی سی ہاتھوں کی حرکت کی نا، وہ رسیاں خود بخود کھل گئیں۔ جب میں نے ان کے نوکروں کی طرف دیکھا، نوکروں پہ نیند کا غلبہ تھا، وہ سارے کے سارے سو رہے تھے۔ رسیاں کھولی، اٹھ کھڑا ہوا، نوکروں کو دیکھا، نیند کا غلبہ ہے، سو رہے ہیں۔ کہا میں اٹھا، اٹھ کے میں نے دروازہ باہر کا کھولا نا تو یہ 400 بکریوں کا ریوڑ میری طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا تھا، میری طرف ٹک ٹکی لگا کے
دیکھ رہا تھا. کہا جو ہی میں نے دروازہ کھولا اور میں نے دوڑ لگا دی, میں دوڑا, یہ 400 بکریوں کا ریوڑ بھی اٹھا اور میرے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا. ابا میلوں کا سفر کر کے آیا ہوں, پیچھے بھی کوئی نہیں آیا, خود بھی اپنے مقام پہ پہنچ گیا اور 400 بکریوں کا ریوڑ بھی اپنے ساتھ لے آیا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بیٹا ہم سب سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سب سے پہلے حضور سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بکریاں ہمارے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں. گھر میں فاقہ ہے, تنگ دستی ہے, میں قربان جاؤں صحابہ کے خوبصورت عقیدے پر, ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں. محترم پیارے بھائیوں, حضرت عوف بن مالک نے بیٹے کو ساتھ لیا, لے کر نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. دروازہ مصطفیٰ پہ دستک دی. جب دروازہ مصطفیٰ پہ دستک دی, حضور اندر ہیں, سرکار اندر سے مسکرانے لگ پڑے. مسکراتے حضور باہر نکلے. حضرت عوف بن مالک بھی کھڑا ہے, اس کا بیٹا بھی کھڑا ہے, 400 بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ ہے. رسول پاک نے جیسے دروازہ کھول کے پردہ ہٹایا نا, حضور نے ارشاد فرمایا, عوف بن مالک بتا اللہ نے کرم کیا یا نہیں, تیرا بیٹا بھی گھر آ گیا اور 400 بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ لے آیا. اب مجھ سے پوچھنے کے لیے تو یہ آیا ہے ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ کافر کا مال ہے, مال غنیمت سمجھ, اللہ نے تجھے عطا کیا ہے تو اسے رکھ اور اسے پال, اس کا دودھ بیچ, اپنے گھر کی جو تنگ دستی تھی وہ دور کر. رب کی رحمت جوش میں آ گئی, تیرا بیٹا بھی گھر بیچ دیا, 400 بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ بیچ دیا. اس وظیفے میں اتنی برکتیں ہیں, اتنی عظمتیں ہیں, اور پنجابی کہہ لو اتنی طاقت تے پاور ہے, اتنی پاور, اتنی طاقت ہے, مگر ہم پڑھتے ہی نہیں. پیارے بھائیو, رزق کے لیے پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. پریشانی کے لیے پڑھیں, رب پریشانی دور کرتا ہے. مصیبت کے لیے پڑھیں تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں. میرے پیارے بھائیو, جس چیز کی نیت کر کے آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جس چیز کی نیت کر کے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسان فرما دے گا.